اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اس لیے بھگوان سے زیادہ یہ جو پتھر کے بنے ہوئے بھگوان ہوتے ہیں نا، ان سے بالکل گھبرانے کی ضرورت بولو نہیں، یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. ہندو لوگ ہیں بیچارے، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پنڈتوں نے کہا ہوا ہے کہ بھگوان کے یہ آشیرواد ہوتا ہے، ان کا پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، یہ نہیں کیا تو یہ بھگوان یوں کر دے گا. وہ بھائی یہ کخ بھی نہیں کر سکتا، یہ بیچارہ مسٹنڈوں کی طرح بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، الفی لگا کے اس کو جوڑا ہوا ہے، 4 بھگوان پہ ایک فری مل رہا ہے مارکیٹ میں. یہ کیا کرے گا تمہارا؟ بالکل مت ڈرو، کانفیڈنس پیدا کرو اپنے اندر. سمجھ رہے ہو؟ کخ بھی نہیں ہونے والا. اگر کچھ ہو رہا ہے تو یہ بھگوان نہیں کر رہی ہے، ویسے اللہ کی طرف سے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی ٹائم پہ. کسی کی جب دوسری شادی کسی بھی ٹائم پہ ہو سکتی ہے، اتنا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، تو اور بھی تو سب کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ابھی تک آپ کی ہوئی نہیں ہے نا دوسری، اس لیے آپ بڑی خوشی خوشی سنتے ہیں. جس دن ہوئی آپ کہو گے یار اتنے بڑے بڑے حادثے بھی دنیا میں لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، کیونکہ ایسا دن میں تارے نظر آئیں گے نا آپ کو. تو جب کسی کی دوسری شادی جیسا حادثہ بھی ہو سکتا ہے تو پھر دنیا میں اس کا مطلب سب کچھ ہو سکتا ہے. تو بھگوان نہیں کر رہا ہوتا، یہ بھگوان تو ایلفی سے جوڑا ہوا ہوتا ہے. اس بیچارے کو کیا پتا، اسکرو سے ٹائٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اس کو تھوڑی ہوا چلے تو گر جائے گا بیچارہ. تو اس لیے زیادہ میں ہندو لوگوں کو کہتا ہوں جو انسانیت کے ناطے ہمارے بھائی ہیں کہ کچھ اپنی جان پہ رحم کرو. بہت سے ہندو بیان سنتے ہیں تو چھوڑ دو، ان پتھر وتھروں میں کچھ نہیں رکھا یار. اللہ کی عبادت کرو جو آسمانوں پر ہے. کیا مزہ آتا ہے انسان کو اس کی عبادت کرنے میں یار. ایک ہی ہے بس، وہ شعر لکھا ہوتا ہے نا، تو کیا ہے، محبت ہزاروں سے ہوتی ہے لاکھوں سے نہیں. روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں. محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں. کچھ طرح کا شعر ہے. تو قرآن میں یہ مضمون ہے کہ بتاؤ وہ شخص جس کا ایک آقا ہو، ایک معبود ہو، ایک محبوب ہو، وہ سکون میں ہے یا جس کے درجنوں معبود ہو. ہماری ہر حاجت ایک ہی خدا پوری کرتا ہے. آپ کے ہاں امتحان میں پاس ہونے کا بھگوان الگ ہے، شادی کا بھگوان الگ ہے. اور اللہ بھلا کرے دوسری شادی کا تو ہندوؤں میں ہوتی نہیں ہے، تو بہرحال اگر ہوتی تو اس کا بھگوان الگ ہوتا. اور اللہ بھلا کرے رزق میں کشادگی کا بھگوان الگ ہے. بچے پیدا کرنے کے لیے یعنی اولاد نہیں ہو رہی تو اولاد دینے والا بھگوان الگ ہے. اور ہر ایک کے ریٹ الگ ہے. اتنی مہنگائی کے دور میں بھگوان کو اتنا خیال نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اولاد کی ضرورت ہے، یار کوئی سستے میں کام کر لو. ریٹ پورے برابر رکھے ہوئے بھگوان نے اپنے. ہمارا خدا بغیر کسی معاوضے کے جب چاہیں جہاں چاہیں، اللہ کہتے ہیں غار کی ٹوہ میں بیٹھ کے بھی اس کو پکارو گے وہ تمہاری پکار سنے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا. اس واقعے کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے، لیکن اس کا مضمون ٹھیک ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، نماز استسقاء پڑھ رہے تھے، تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا ہے اللہ یہ بارش کیوں نہیں ہو رہی، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں. تو اللہ نے کہا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو غیبت کے جرم میں مبتلا ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا بارش نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ نے کہتے ہیں تقریر کی، ادھر تقریر کی ادھر بارش ہو گئی. اب حیران ہوئے کہ وہ بندہ تو اٹھ کے گیا نہیں ہے اور بارش ہو گئی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے بتایا کہ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لی. وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ سے تو کتنے آرام سے یار، وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لو. تو ہمارا رب ہر وقت ہر جگہ سے ہماری بات سنتا ہے. اس کے لیے ہمیں نہ کسی مولانا کو درمیان میں لانے کی ضرورت، نہ کسی بزرگ کو درمیان میں لانے کی ضرورت، کسی کو بھی نہیں. ڈائریکٹ اللہ ہماری پکار سنتا ہے. عیسائیوں نے پادریوں کو درمیان میں ڈالا ہوا ہے کہ آپ سے گناہ ہوا، پادری کو جا کے اطلاع دو آپ، پھر پادری ریٹ بتائے گا آپ کے، وہ بتائے گا. پادری کیوں، میں کیوں پادری کو لفٹ کراؤں بھائی، وہ بھی میری طرح مخلوق ہے اللہ کی. کیا خیال ہے؟ تو مجھے لوگ فون کرتے ہیں حضرت ہم سے یہ گناہ ہو گیا کیا. میں کہتا ہوں بھائی مجھے کیوں بتا رہے ہو، میں بھی تو آپ کی طرح کا ایک انسان ہوں. اپنا راز دوسرے کے سامنے کیوں فاش کر رہے ہو؟ کسی عالم کو، بزرگ کو اپنا گناہ اس وقت بتاؤ جب آپ سے اس کی اصلاح نہ ہو رہی ہو، پھر بطور علاج کے کہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا تو آپ کوئی طریقہ بتا دیں. ورنہ کسی کے سامنے اپنے گناہ کو ظاہر مت کرو، صرف اللہ کے سامنے. تو پادریوں کے سامنے بتا رہے ہوتے ہیں جا کے. اور آغا خانیوں میں تو حد ہو گئی ہے. ان کے ہاں تو ریٹ ہیں، نماز کا اتنا ریٹ ہے، زکوٰۃ روزے کا اتنا ریٹ ہے. وہ سب پرنس آغا خان کو جاتا ہے اور اس کی موج مستیاں عروج پر ہے، کھا رہا ہے ماشاءاللہ دبا کے. وہ آغا خانیوں کا بھگوان ہے.
عیاشی در عیاشی ہر جگہ سے چندہ آ رہا ہے, وہ بھگوان کے مزے ہو گئے بھائی, ٹھیک ہے نا. جبکہ ہمارا خدا ہم سے کہتا ہے کہ مجھے پیسے دینے ہیں تو مجھے نہیں دو, کس کو دو؟ غریب کو دو. غریب میری طرف سے قبضہ کرے گا. ان اللہ لغنی عن العالمین, اللہ کو براہ راست تمہاری دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ تو اس کے ہاتھ میں تو رزق کے خزانے ہیں. ہم اس کی عبادت کریں نہ کریں اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اس. تو یہ دیکھ لو, وہ آغا خانی مسلمان ہوتے ہیں, پھر وہ بتاتے ہیں کہ ابھی یہ ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے. تو اس کو خدا کا درجہ دیا ہوا ہے پرنس آغا خان کو. بھائی وہ انسان ہے یار, قضائے حاجت بھی ہوتی ہے اس کو, بیمار بھی ہوتا ہے, اور اللہ معاف فرمائے وہ بہت, ان میں تو برداشت بالکل ہی نہیں ہوتی, تو وہ تو بہت ہی مسائل ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس لیے ہندو لوگوں سے گزارش ہے کہ چھوڑ دو بھائی ان پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو. تو قوم عاد نے بھی یہی کام کیا. اللہ فرماتے ہیں نہیں مانے, تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا, تلک عاد جحدوا بآیات ربہم, اللہ فرماتے ہیں یہ قوم عاد تھی جنہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی, اور ہم نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا. اور آخر میں اللہ نے فرمایا الا ان عادا کفروا ربہم, سنو قوم عاد نے بھی اپنے رب کو جھٹلایا جو حقیقی رب تھا. الا بعدا لعاد قوم ہود, سنو قوم ہود جو عاد حضرت ہود کی قوم تھی عاد, اس پر بھی اللہ کی لعنت. پھر اللہ نے اس کے بعد پھر وہ تباہ ہو گئی, پھر انہی کی نسلوں میں قوم سمود آئی, پھر وہ تباہ ہوئی ہے. پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. یہ سب ترتیب سے چل رہے ہیں واقعہ. پھر آگے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ. تو یہ سارے پیغمبروں کی یہ ترتیب ہے. سب سے پہلے کون سی قوم آئی؟ نوح علیہ السلام کی. آدم علیہ السلام کے بعد جو پہلے پیغمبر ہے نا توحید کا جنہوں نے پرچار کیا, وہ نوح علیہ السلام ہے. اس سے پہلے دنیا میں شرک نہیں تھا. نوح علیہ السلام کے بعد پھر ان کی نسل میں کون سی قوم؟ قوم ہود. پھر قوم عاد کو قوم ہود کو عاد کہتے ہیں, اور ہود علیہ السلام پیغمبر کا نام تھا. پھر آگے ان کی نسل میں قوم صالح علیہ السلام کی قوم, جن کا نام تھا سمود. قوم کا نام سمود, پیغمبر کا نام صالح. پھر آگے صالح علیہ السلام کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا دور آتا ہے, سمجھتے ہو. اور ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہی لوط علیہ السلام بھی تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے. پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے 4000 سال پرانا ہے تقریباً. تو پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کے بعد قوم مدین یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم. پھر شعیب علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام. سمجھتا نہیں ہے بات کو, میرا خیال ہے پڑھتا نہیں ہے نا رات کو, پڑھتا نہیں ہے رات کو, سمجھتا نہیں ہے بات. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا تو ٹیچر پھر یہ بولتے تھے کہ پڑھتا نہیں ہے رات کو, سمجھتا نہیں ہے بات کو. جب رات کو اسٹڈی نہیں کرو گے تو صبح ٹیچر کی باتیں سمجھ میں کیسے نہیں ہے. پھر ہم جواب میں کہتے تھے بچہ سمجھدار ہے اس لیے گھر سے باہر ہے. گھر میں تو ٹینشن ہے نا, ابا کی ٹینشن, اماں ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں, بھائی ڈانٹتا رہتا ہے, تو لونڈے لپاڑے جو ہوتے ہیں نا وہ اکثر گھر سے باہر. تو انہوں نے اس پہ لیبل لگایا ہوا ہے, حالانکہ یہ غلط حرکت ہے, لیکن وہ کہتے ہیں بچہ سمجھدار ہے اس لیے گھر سے باہر ہے. تو خیر, تو ابراہیم علیہ السلام کی آگے پھر وہ موسیٰ علیہ السلام, پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. اچھا, موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر داؤد اور سلیمان علیہ السلام. پھر آگے ان کی نسل میں زکریا علیہ السلام, یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام, یہ تینوں کا ایک زمانہ. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ترتیب یاد کر لیں, بہت فائدہ ہوگا, اس سے قرآن سمجھنے میں آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.